الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. گزشتہ 3 دن سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس پر کافی ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. امید ہے کہ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اور یاد رکھنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دولت، وہ یقین، وہ عقیدہ، وہ عمل مجھے کیسے نصیب ہو؟ اتنی ساری دنیا بن سور کے سامنے کھڑی ہے اور ہر طرف طاغوت کی دعوت ہے، ہر طرف شیطان کا بلاوا ہے. ایسی صورتحال میں کیسے اس یقین کو پاؤں گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اب یہ تعلیم کی حد تک تو باتیں ساری سمجھ آ گئی ہیں کہ یہ علم ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. اب عمل میں کیسے آئے گی؟ اس کے لیے بنیادی طور پر بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہمت، ارادہ، کوشش، سعی یہ جاری رکھے. اور کبھی نفس و شیطان پھسلا دے تو پھسلنے کے بعد پھر بھی مایوس نہ ہو. مولا روم جو تھے نا، جن کا ذکر میں نے کیا، انہی کا ایک شعر ہے اور ان کے مزار کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے: باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و بت پرستی باز آ. 100 بار بھی اگر تو واپس آئے گا نا تو تجھے واپس آنے پر تانا نہیں ملے گا کہ پہلے تم ایسے تھے اب ایسے ہو گئے ہو، تم نے پہلے یہ کیا تھا اور اب یہ کر رہے ہو. نہیں، آ جاؤ، خیر ہے، کوئی بات نہیں. معافی کی چادر، ستاری کی چادر بہت دراز ہے. اب ہمت کرو، ارادہ کرو اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف. اس کے لیے سعی ہے، کوشش ہے. ہر شخص کی اللہ نے سعی کی، کوشش کی، جہد کی ایک سرحد بنائی ہے. ہر ایک کا الگ الگ ظرف ہے، یعنی وہاں تک اس نے جانا ہے اور اس سرحد سے آگے اس کی طلب کو دیکھ کر، اس کی شوق کو دیکھ کر، اس کی محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو کشادہ کر دیتے ہیں.
یعنی جاہدو بندے کی طرف سے ہے، فینا لنہدینہم بندے کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اس وقت ہمیں جو نفس و شیطان نے نا بہت ساری چیزوں میں جو پھسلایا نا، جس سے ہماری ہمتیں کمزور پڑی ہیں، اس میں سے یہ یار ہم کریں تو کیا کریں، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی دو چار باتیں۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا اپنے پروگرام کے مطابق اپنے محل میں بند کر دیا اور سارے دروازوں کو تالے ڈال دیے، اب اسباب کی دنیا میں یوسف علیہ السلام کا نکلنا ناممکن ہے، تالا پڑا ہوا ہے تو کیسے نکلیں گے؟ اب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں کہ تالا پڑا ہوا ہے میں بچ نہیں سکتا بھی۔ کتنی کوشش کے وہ مکلف تھے، کتنی جہد کرنی ہے، اب چابی تو ہاتھ میں ہے نہیں، کنجی نہیں ہاتھ میں کہ میں تالا کھول سکوں۔ اب وہ ہمت کر کے ارادہ کر کے اٹھتے ہیں اور ایک تالے کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ تالا کھل جاتا ہے، دوسرا، تیسرا، جب سارے تالے ٹوٹ گئے یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمت کی ہے نا، اللہ اکبر، بات بھول نہ جاؤں، یاد آ گئی، زلیخا کے مکر سے نکل گئے۔ پیغمبروں کی زبان پر دعویٰ نہیں ہوتا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں گے اللہ والوں کی زبان پر بھی دعویٰ نہیں ہوتا۔ جہاں دعویٰ آ جائے وہاں نہ نبوت ہوتی ہے نہ ولایت ہوتی ہے۔ نبیوں کا منصب بھی عاجزی والا ہے، اور نبیوں کے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کا منصب بھی عاجزی ہوتا ہے، انکساری ہوتا ہے۔ وہ یوں نہیں کہتے کہ میں نے اس طرح کر دیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ ایک دفعہ حرم شریف میں مغرب کی نماز مطاف کے اندر روزانہ امام صاحب سورہ یوسف سے کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ میں اس نماز میں موجود تھا، جس کو قرآن سمجھ آ رہا تھا وہ بھی دھاڑے مار کر رو رہے، اور جس کو نہیں سمجھ آتا تھا وہ بھی رو رہے تھے۔ میں بالکل امام صاحب کے پیچھے ایک دو صفوں میں کھڑا تھا۔ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں نماز جو ہے نا فاسد نہ ہو جائے، اتنی کیفیت عجیب تھی۔ اب امام صاحب جو ہے نا جی اس آیت کو پڑھتے پڑھتے رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اب جس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے وہ بھی روتا ہے، اور جس کو نہیں پتہ وہ بھی چیخیں مارتا ہے۔ اب اللہ کا پیغمبر جب زلیخا کے چکر سے نکل گئے نا تو باہر نکل کر یوں نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر تھا اس لیے بچاؤں، اور فرماتے ہیں میں ہرگز نفس کی برائی سے نہ بچ سکتا تھا
اگر آج مجھ پہ اللہ کا رحم نہ ہوتا، آج مجھ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا. اس لیے گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کی طاقت یہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے. اللہ دیتے ہیں، پھر اللہ دے دیتے ہیں. ہمارے اندر نہ تو بچنے کا داعیہ ہوتا ہے، نہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں، اور سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. تو اب یہ جو دولت میں نے عرض کیا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اس دولت کو کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے فرمایا والذین جاہدوا، ایک تو کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. کتنی کرنی ہے؟ جتنی آپ کی ہمت ہے. اس سرحد تک آپ نے کوشش کرنی ہے بچنے کی، اللہ کو پانے کی. فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فینا لنہدینہم کا معنی اللہ فرماتے ہیں یوں آؤ، یوں آؤ، یوں آؤ، ہر طرف سے ہم آپ کو پکاریں گے کہ آپ ہمارے قریب ہو جاؤ، آپ ہمارے قریب ہو جاؤ. تو ہمت اور ارادے کو بڑا دخل ہے، ہمت اور ارادے کو بڑا دخل ہے تربیت کے اندر. تو جتنی ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کشادہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. آج کے دور کے اندر ایک بیماری ہے نا، جس کا نام ہے عشق مجازی. بڑی بات تو شاید آپ کو سخت لگے، لیکن بات کسی عارف کی ہے. کہنے کہ اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے نا، اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائے، وہ بیریش لڑکوں کی اور عورتوں کے حرام چکر میں پھنس جاتا ہے. حرام چکر میں پھنس جاتا ہے. یہ علامت ہے کہ خدا کی بارگاہ سے رد ہو گیا یہ آدمی. چونکہ حد درجہ غیریت پائی جاتی ہے اس میں، حد درجہ دوئی پائی جاتی ہے کہ جس آدمی کے دل و دماغ میں یہ حرام نشہ چڑھ جائے، کیونکہ اللہ کا تصور بالکل محو ہوتا ہے اس وقت. اس لیے اللہ والوں سے سنا ہے میں نے کہ عورتوں کے چکر میں لگ جانا یہ شراب کے نشے سے بھی برا ہے. جیسے شراب پیتا نا، بیوقوف ہوتا ہے آدمی، عقل کام نہیں کرتی، یہ اس سے بھی اگلے درجے کا کام ہے. اور اللہ جل شانہ کو بالکل بھول جاتا ہے آدمی. صوفیاء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہو فرمایا ہو. سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرشد نے یہ نصیحت کی ہے کہ جس دم تو غافل ہوگا اس وقت تو کافر ہوگا. صوفیاء کا یہی مسلک ہے، فقہا کا نہیں ہے، کہ جب ان لذتوں میں پھنسے گا، حرام لذتوں میں، اس وقت وہ توحید کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کو. تو اس گناہ کی شدت اس اعتبار سے سخت ہے کہ یہ شخص اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ.
اولئک هم الفاسقون. کیا عجیب انداز ہے. اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے مجھے بھلا دیا ہے، جو مجھے بھول گئے ہیں، ان میں سے نہ ہو جا. تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بلانے والوں میں نہ کرے، اللہ اپنے یاد کرنے والوں میں رکھے. عشق مجازی ایک بیماری ہے. اچھا جی بات سناؤ ہم کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جوانوں کا مرض ہے، یہ بوڑھوں کا مرض ہے، اور بڑھاپے کا عشق تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جوان آدمی کے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ قدرے مضبوط ہوتے ہیں، اس کو اپنے اوپر قدرے کنٹرول ہوتا ہے، بوڑھے کو کنٹرول نہیں ہوتا. اس لیے بوڑھوں کو بدرجہ عدم اپنی نگاہوں کی حفاظت کو بہت زیادہ رکھنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو ہمت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے. ان محبتوں کی سزا حرام کی سوائے ذلت، ضلالت حد درجہ کی، حد درجہ کی شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں. تھوڑی سی دیر کی لذت کے لیے ہمیشہ کی رسوائی. اور میرے دل میں اللہ نے یہ مضمون اس لیے ڈالا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ظلمت کیوں ہے. اس لیے کہ اس وقت اس کو توحید نصیب نہیں ہوتی. توحید نہیں ہے نا. اب غیر جو دل سے میں سمایا ہے، غیر کی محبت جو بیٹھی ہے، اگر اللہ کی محبت کے کچھ اجزاء ہوتے تو کہاں بیٹھتی ہے، کہاں سے آتی یہ بات. تو ہمت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اس گند سے بچنا چاہیے. یہ کثرت نکاح، زیادہ نکاح، اس کی کیا حکمت ہے. آپ مسنون طریقے سے نکاح کر لو، یہ بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے کہ اس نکاح کے بول کے بعد بیوی کے چہرے کو دیکھنا صدقہ اور ثواب ہے. اور یہی نکاح کے بغیر لذت کے لیے ادھر نظر اٹھی نہیں کہ ادھر سے ایمان کا سورج، ایمان کا نور بجھا نہیں. ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا محمد، خواجہ محمد، اور ان کو کہا جاتا تھا خواجہ محمد مشکی. وہ جو خواجہ محمد مشکی تھے، ان کو مشکی کیوں کہتے تھے؟ حضرت جس مجلس میں بیٹھتے آپ سے بڑی عجیب قسم کی ایک خوشبو آتی تھی، بڑی عجیب خوشبو آتی. ایک مرید نے ایک دن پوچھا کہ حضرت یہ خوشبو آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمیشہ اس جواب کو ٹال لیتے، کوئی جواب نہ دیتے. ایک دن سے بہت اصرار کیا کہ نہیں حضرت، یہ آپ اس دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے آپ خوشبو لیتے ہیں. اور نے کہا بھائی بات یہ ہے، کہیں سے میں نے خوشبو نہیں لی، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ ایک خاتون، وہ مجھے اپنے چکر میں لانے کی بڑی کوشش کرتی تھی. میں ہمیشہ اس سے بچتا تھا، ہمیشہ بچتا. لیکن ایک دن
میں کسی محلے میں کسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی تجربہ کار، یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، بوڑھی عورتیں جن کی تربیت اصلاح اور عورت کا فتنہ بہت خطرناک قسم کا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا ان کیدکن عظیم، عورت کے مکر یا عورت کے چال سمجھنی، کسی صوفی کی، کسی اللہ والے کی اپنی مرید کو ایک نصیحت تھی۔ اس نے کہا حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بہت ساری قصے کیے۔ تو عورتوں کے باپ نے اسے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے نیچے 70 مکر چھپا ہوا ہے، 70 فتنے چھپے ہوئے ہیں، ایمان بچا کے گزرنا وہاں سے۔ اب وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، بڑی تجربہ کار قسم کی، وہ ایک بچے کو اٹھائے کھڑی ہے اور کہتی ہے بیٹا اس کو ذرا دم کر دیں، آپ بچے کو دم کریں۔ جب وہ دم کرنے کے لیے قریب ہوئے، جو ساتھی دائیں میں سو رہے ان کو اٹھائیں۔ دم کے لیے قریب ہوئے نا، تو وہ بڑی چال باز کہتی ہے بیٹا دیکھو اللہ کا نام ہے، ایسے گلی میں چوک میں چوراہے میں نہیں لیتے، اندر گھر میں آ کے بچے کو دم کر دو۔ جب حضرت اندر گئے، 24 سال کے تھے، میری عمر تھی اس وقت، بھرپور جوان تھا۔ اب وہ دم تو بہانا تھا، دم تو بہانا، وہ جو اصل خاتون تھی وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا خبردار بھاگنے کی کوشش کی، میں بدنام کر دوں گی، جیسے میں چاہوں ویسا تمہیں کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے ناز انداز اٹکیلیاں ساری کی ان کے ساتھ۔ یہ ان سے کہنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ تجھے پتہ ہے میری قلبی کیفیت تو جانتا ہے، میں تجھے خفا نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور اس بدبخت کے آگے پھنس گیا ہوں، اللہ مجھے یہاں سے نکال کسی طریقے سے۔ یہ ہے والذین جاہدوا، تدبیر آئی۔ اس خاتون سے کہنے لگے کہ مجھے قضائے حاجت ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے مکان کے فلاں کونے میں تقاضے کی جگہ، جاؤ ادھر، پہلے سے بھی گندگی وہاں پڑی ہوئی، یہ بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، ساری گندگی اٹھا کے اپنے اوپر مل لی۔ اس عورت کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، یہ پوزیشن ہے میری۔ اس عورت نے ڈنڈا اٹھایا، ان کو مارا، کہا نکل جائے یہاں سے۔ حضرت خواجہ مشکی فرمایا کرتے تھے کہ میں گھر آیا، میں نے غسل کیا، جو ہی غسل کر کے فارغ ہوا، میرے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹ گئی۔ خوشبو پھوٹ گئی، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا خواجہ محمد مشکی، خواجہ محمد مشکی۔ تو ارادہ کر کے، ہمت کر کے آدمی چلے نا، اللہ اس کی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس باب میں انشاءاللہ میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا، میرا وقت ختم ہو گیا جی، 4:15۔ آج کی میری اس گفتگو کا آخری جو حصہ ہے نا، وہ دل و جان سے
حرام لذت، عشق مجازی، بدنگاہی، یہ توحید کی ضد ہے، یہ توحید کی ضد ہے۔ یعنی جس کو اللہ نصیب ہیں وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ جب تعلق معلّہ کمزور ہوگا تو پھر وہ جگہ جگہ پھنسا رہے گا۔ قرآن شریف میں اللہ کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اس حرص سے بچایا گیا نا بس وہ کامیاب ہو گیا، اس بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمت کر کے دعا مانگنی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بچا دے، مجھے ان فتنوں سے بچا دے۔ اور نظر ایک دفعہ کسی غلط جگہ پہ کھپ گئی نا پھر اس کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوتا ہے، بڑا ہی خطرناک انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھو، جھکا کے رکھو۔ تو سب ساتھی اللہ سے مانگے، اچھا بہت زیادہ طاقت دی ہے اللہ مجھے اس فتنے میں مبتلا نہ کرنا، مجھے مبتلا نہ کرنا اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے پیروں استادوں کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بخش دے، بچوں کو بخش دے، اہل خانہ کو بخش دے، بچا دے، برے انجام سے بچا دے۔ اے اللہ قبر کی سختیوں سے بچا دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا دے، شرکوں کے شر سے بچا دے، مفسدین کے فساد سے بچا دے، اے اللہ ہم سے برا دے، اے اللہ ساری امت کو شادی ہو جا، اے اللہ ان آزمائشوں میں بنا مانی اللہ جتنی خیر مانگی اللہ ہمیں نصیب کرے، جتنی خیر مانگی اللہ تو اپنے خاص وجہ متوجہ کر دے، اللہ تو اپنے خاص مہربانی متوجہ کر دے، اللہ تو اپنا قرب، اپنا مسل، اپنا ذوق شوق اللہ ان کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہے، اللہ ان کاموں کی توفیق دے دیے۔ اے اللہ ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرما دے، اے اللہ سارے کام پہ رحم کر دے۔ اس بندے میں جتنے لوگ تجھ سے یا اللہ جو جانا چاہ رہے ہیں اللہ تو اپنے فضلوں سے جتنا مانگ رہے ہیں اللہ سب اے اللہ کے ہاتھ رمضان مبارک ہماری سستی کریں گے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ اگر ہم معاف نہ ہو سکے یا اللہ ہماری اصلاح نہ ہو سکے، اللہ ہماری تربیت نہ ہو سکے تو اللہ ہمیں عذاب سے بچانا، اللہ سختی سے بچانا، اللہ سختی سے بچانا، قبر کی وحشت اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، میدان معاشر کی وحشت سے اللہ محفوظ فرمانا، اللہ تو ہم سب پر رحم فرمانا، اللہ ہماری اللہ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرمانا، اندرونی بیرونی خطرات اللہ متوجہ ہیں یا اللہ، یا اللہ تو اپنے فضل سے اس ملک کی حفاظت فرمانا، کتنے لوگ یا اللہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں اسلام کو تباہ برباد فرما یا اللہ، ان کو دنیا کے نقشے سے نہ ختم فرما یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، دشمن کا منہ فرما یا اللہ، جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا لکھا ہم سے دعاؤں کے امیدوار ہیں یا اللہ، یہ ساری دعائیں اللہ ان کو قبول فرما، اے اللہ اپنے خاص ہم سب کی اصلاح فرمانا، اللہ 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 ہم سب کی اصلاح فرمانا، یا اللہ ہم کو خاص
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کے مدرسے کی خاندان فرما، آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، قرضوں کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما، غیبی خزانے اللہ متوجہ فرما، یا اللہ غیب کے خزانے متوجہ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔